چوڑیاں پہننے والی لڑکیاں خبردار، 5 ہولناک عذاب آپ کے منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی کلائی میں پہنی جانے والی چوڑیاں آپ کی قسمت کا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ عورتیں ہمیشہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں جکڑی رہتی ہیں، ان پر ہر وقت بیماریوں کا سایہ رہتا ہے اور ان کی زندگی سے سکون تو ایسے کہ جیسے ہمیشہ کے لیے چھن چکا ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں ان کے لیے 5 ہولناک عذاب تیار کیے جا چکے ہیں۔ یہ بیان نہ صرف ان عورتوں کے لیے ہے جو چوڑیاں پہنتی ہیں، بلکہ ان سب کے لیے بھی ہے جو زندگی میں مسلسل پریشانیوں کا شکار رہتی ہیں۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض عورتیں ہر وقت بیمار کیوں رہتی ہیں؟ کبھی شوہر سے جھگڑے، کبھی گھر میں رزق نہیں، رزق میں بے برکتی، کبھی زندگی میں عجیب و غریب حادثے، کبھی خوشی کے قریب پہنچ کر اچانک دکھ اور غم کی آندھی۔ آخر کیوں؟ یہ وہ حقیقت ہے جسے جاننے کے بعد آپ کا دل دہل جائے گا۔ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گی۔ چوڑیاں پہننے والی لڑکیاں ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ یہ بیان ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی روشنی چھین لیتا ہے اور اسے ایسی زندگی میں ڈال دیتا ہے جس میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور یہی اندھیرا بعض عورتوں کی پوری زندگی کو گھیر لیتا ہے۔ وہ جتنا بھی سکون تلاش کریں انہیں سکون نہیں ملتا، جتنا بھی رزق کمائیں برکت نہیں آتی، جتنی بھی دعائیں کریں قبول نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ پیاری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا راز بتاؤں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ وہ عورتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ چوڑیاں پہننا صرف ایک عام زیور ہیں، چوڑیاں جو ہیں ایک عام سا زیور ہیں، وہ سن لیں، غور کریں، توجہ کریں۔ ان چوڑیوں کا ان کی زندگی میں اتنا گہرا اثر پڑتا ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ عورتیں کبھی خوش نہیں رہ سکتی، ان کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، ان کے خواب بکھرتے ہیں، ان کی دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں، اور سب سے بڑی بات، ان پر ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے جاننے کے بعد آپ کو جھٹکا لگے گا۔ جو سچائی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنی زینت کو غیر شرعی طریقے سے ظاہر کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کا نام نافرمان عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں وہ اس بیان کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور جو عورتیں نہیں پہنتی وہ بھی اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ بیان خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ہے جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی، کیونکہ جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے عذاب ہیں جو چوڑیاں نہ پہننے والی عورتوں کے انتظار میں ہیں۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا روح فرسا واقعہ سنانے چاہ رہی ہوں جو آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جنت اور دوزخ دونوں کے مناظر دکھائے گئے۔ اس رات آپ نے وہ مناظر دیکھے جو ہماری آنکھیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور ایسے عذاب دیکھے جو ہماری روح کو لرزا دینے کے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے معراج کی رات کچھ عورتوں کے خوفناک عذاب دکھائے گئے۔
اس رات میں نے ایسے مناظر دیکھے جو آج سے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ پیاری بہنوں، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ ایک ایسی جگہ جہاں عورتوں کو چیخو پکار سنائی دے رہی تھی، عورتوں کی چیخو پکار، ان کا رونا پیٹنا سنائی دے رہا تھا، ان کے رونے اور تڑپنے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں اور جو اس خوفناک عذاب میں مبتلا ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنی کلائیوں اور ہاتھوں کو ننگا رکھتی تھیں، جو چوڑیاں نہیں پہنتی تھیں اور بغیر زینت کے گھومتی پھرتی تھیں، اپنے شوہر کے سامنے بھی زینت نہیں کرتی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے آپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ 3 مناظر دیکھے، ان میں سے پہلا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، ان کے بازو بدنما اور سیاہ ہو چکے تھے، وہ ہاتھ پاؤں کے بغیر روتی تڑپتی چیختی چلاتی دوزخ کے انگاروں پر گر رہی تھیں، جو شعلے تھے جو دوزخ کے انگارے تھے ان انگاروں پر گر رہی تھیں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو چوڑیاں نہیں پہنتی تھیں اور اپنی کلائیاں کھول کر پھرتی تھیں۔ اللہ نے ان کے بازوؤں کو جہنم کے شعلوں میں جھونک دیا ہے۔ اب دوسرا منظر، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عورتوں کے ہاتھوں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے داغا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھا کہ کچھ عورتوں کے ہاتھوں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے داغا جا رہا تھا، وہ اذیت میں چیخ رہی تھیں مگر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیوں جل رہی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو چوڑیاں پہننے کو معمولی چیز سمجھتی تھیں اور اپنی زینت کو بغیر چوڑیوں کے مکمل کرتی تھیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو جلا دیا تاکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب تیسرا منظر جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہماری آنکھیں تو وہ عذاب دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ منظر دیکھا جو سب سے زیادہ لرزا دینے والا تھا۔ کچھ عورتیں ایسی تھیں جن کے ہاتھوں پر بڑے بڑے سانپ لپٹے ہوئے تھے، وہ انہیں ڈس رہے تھے مگر وہ کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ چیخ کر کسی کو بلا سکیں، کسی کو مدد کے لیے پکار سکیں۔ وہ اتنا زیادہ عذاب میں مبتلا تھیں، ان کے اوپر اتنا زیادہ عذاب نازل ہو رہا تھا کہ وہ کسی کو بلا نہیں سکتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی زینت کا خیال نہیں رکھتی تھیں، جو چوڑیاں پہننے کو معمولی سی چیز سمجھتی تھیں اور ان کے ہاتھ ہمیشہ ننگے ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کے بازوں کو ان سانپوں کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ وہ خوفناک انجام ہے جو ان عورتوں کا انتظار کر رہا ہے جو اپنے ہاتھوں کو ننگا رکھتی ہیں، جو چوڑیاں نہیں پہنتی اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتی ہیں۔ پیاری بہنوں، چوڑیاں نہ پہننے والی لڑکیوں پر جو عذاب نازل ہوتے ہیں، وہ عذاب بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں، ایک ایسا عبرتناک واقعہ سناؤں گی، ایک ایسی درد بھری کہانی سناؤں گی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، آپ کے دل کو دہلا دے گی۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر اس عورت کو سبق دیتی ہے جو دنیا کی چمک دمک میں کھو کر آخرت کو بھول چکی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ان پر دنیا میں اور قبر میں کیسا عذاب آ سکتا ہے؟ اگر آپ یہ حقیقت جان لیں تو شاید آپ کی نیندیں اڑ جائیں۔
یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو حافظ قرآن تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا کیا تھا۔ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوتا تھا، آنکھیں گہری اور پرکشش تھیں، آواز ایسی کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتی تو سننے والے بے خود ہو جاتے۔ سننے والوں کو یوں لگتا تھا جیسے اس کی آواز میں فرشتے بول رہے ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری آواز تھی۔ ظاہری طور پر وہ بہت بڑی نیک اور پارسا لگتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی، وہ بہت زیادہ نیک تھی، متقی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک ایسی آزمائش میں پڑ گئی جس کا انجام بہت زیادہ بھیانک ہوا۔ یہ لڑکی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں سلائی کر کے بمشکل گزارا کرتی اور غربت کی وجہ سے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ چوڑیاں خرید سکے۔ شروع میں وہ یہی سمجھتی رہی کہ یہ محض غربت کی مجبوری ہے، اور اس نے کبھی بھی ان چیزوں پر، معمولی سی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان ہی نہیں دیا۔ لیکن جب وہ بڑی ہوئی اور اس کا حسن پورے علاقے میں مشہور ہونے لگا، تب ایک نئی سوچ نے اس کے اندر جنم لیا۔ اب وہ خود کو جدید دور کی لڑکی سمجھنے لگی۔ اسے چوڑیاں پہننا دقیانوسی لگنے لگا، مطلب پرانے دور کا رواج لگنے لگا۔ اسے لگنے لگا کہ چوڑیاں پرانی عورتوں کی چیزیں ہیں اور آج کی فیشنیبل لڑکیوں کو چوڑیاں نہیں پہننی چاہیے۔ پہلے غربت تھی تو چوڑیاں نہیں پہنی، اب فیشن بن گیا تو چوڑیاں پہننا اپنی توہین لگنے لگا۔ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ ننگے رکھتی اور اسے یہی لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ زیادہ خوبصورت ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کا حسن اتنا مشہور ہوا کہ ایک امیر اور بااثر شخص نے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ دولت مند تھا، ہر چیز اس کے پاس تھی، مگر اسے ایک بیوی کی تلاش تھی جو دنیا کی سب سے بڑی حسین ترین ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اللہ کی ولیہ ہو۔ جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا، اس خوبصورت حافظ قرآن کے چہرے کو دیکھا، تو اس کے حسن پر مر مٹا۔ وہ فوراً اس لڑکی کی ماں کے پاس پہنچا اور کہا، میں تیری بیٹی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، میں اسے محلوں میں رکھوں گا، سونے میں تولا کروں گا، اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ غربت میں تڑپتی ماں کے لیے یہ سب کچھ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کے پاس اپنی بیٹی کے لیے کوئی بہتر راستہ نہیں تھا، اور اس کی بیٹی خود بھی ایک امیر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ آخر کار ماں جب کچھ بھی نہ کر سکی، ماں اس کا انکار تو کر نہیں سکتی تھی کیونکہ کافی غریب تھی، اور چاہتی بھی یہی تھی کہ میں نے تو غربت کاٹ لی لیکن میری اولاد کو غربت نہ کاٹنی پڑے۔ اس لیے مجبوراً ماں نے حامی بھر دی، شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ آخر کار دونوں کی شادی ہی ہو گئی۔